اس کی جگہ پہ آپ کو جو شے ملی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایجیٹیشن، وہ ہے عوامی تحریک، وہ ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا نکل آنا۔ اچھا، اس پہ بھی بہت سے لوگوں کا آج کل اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں جی لبیک والے نکلے تھے تو کیا ہوا، دیکھیں جی عمران خان نکلا تھا تو کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، میں اس کے الٹ بھی بات کرتا ہوں۔ 1977 میں نظام مصطفیٰ والے نکلے تھے تو بھٹو کے خلاف نکلے تھے، تو بھٹو چلا گیا یا نہیں چلا گیا؟ ایران میں خمینی لوگ نکلے تھے شاہ ایران کے خلاف، تو شاہ ایران چلا گیا یا نہیں چلا گیا؟ تو پھر ان سے کیوں نہیں گیا اور ان سے کیوں چلا گیا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ عوامی تحریک سے بھی پہلے کچھ مراحل ہیں جو طے کرنے پڑتے ہیں، جن کے بغیر عوامی تحریک کامیاب نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کو قتال کے پہ آنے سے پہلے ٹیم بنانی پڑتی ہے، بیس بڑا کرنا پڑتا ہے، جماعت بنانی پڑتی ہے، بنیادیں مرصوص بنانی پڑتی ہے، ایسے ہی یہ عوامی تحریک چلانے کے لیے بھی اسی طرح کی جماعت بنانی پڑتی ہے۔ جماعت ویسے ہی بنے گی، صرف اسلحے کا استعمال نہیں ہوگا۔ اس جماعت کے بغیر اگر آپ عوام کو سڑکوں پہ لانے میں کامیاب ہو گئے پھر بھی حکومت چلی جائے گی، لیکن انقلاب نہیں آئے گا، وہ کوئی اور قبضہ کر لے گا، کیونکہ آپ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے ملک چلانے کی، تحریک کو کنٹرول کرنے کی، لہذا قبضہ کوئی اور کر لے گا۔ اور اگر آپ کے پاس جماعت ہے، عوام کو نہیں موٹیویٹ کر سکے، جماعت ختم ہو جائے گی، کیونکہ 9 مئی کے بعد جماعت بچتی نہیں ہے، انقلابی جماعت نہیں بچتی، لاڈلے بچ جاتے ہیں، انقلابی جماعت نہیں بچتی، جو اپنے ہی ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ انقلابی جماعت اقدام کرنے کے بعد یا تو کامیاب ہوگی یا ختم ہوگی، یہ تخت یا تختے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو 2 میں سے کوئی ایک کام کم ہو تو ختم۔ کیا لوگوں کو لے آئے، جماعت مضبوط نہیں تھی، حکومت بدل جائے گی، انقلاب نہیں آئے گا، اور لوگوں کو نہیں لا سکے، جماعت تھی مضبوط تھی لیکن لوگ نہیں آ سکے سڑکوں پر، پھر بھی جماعت ختم ہو جائے گی، کیونکہ 2 لاکھ یا 4 لاکھ لوگوں کو مارنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہیلی کاپٹروں میں ڈال کے سب کو بحیرہ عرب میں ڈبو ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب ختم کیے جا سکتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی، ایران میں لاکھوں لوگ نکلے، 70,000 نے جانیں دیے، ماؤں نے اس طرح مظاہرے کیے ہیں کہ چھوٹے جوت پیچھے بچے ہاتھ میں ہیں، گولی چلی ہے، بیٹے سے بھی پار ہو، بچے سے بھی گزر گئی، ماں سے بھی گزر گئی، قیدیں کاٹی ہیں، جبر و ستم کا ہر حربہ استعمال کیا گیا ہے، لوگ سڑکوں پہ نکلتے رہے ہیں، آخر شاہ ایران کو بھاگنا پڑا ہے۔ 77 کی تحریک بھی اسی طرح کامیاب ہوئی۔ اسی لاہور شہر کا واقعہ ہے کہ وہ اذان دینے کے لیے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس کو گولی لگی، دوسرا کھڑا ہوا، اسے گولی لگی، 4 بندوں نے مل کے اذان مکمل کی، 4 شہید ہو گئے۔ اب یہاں ایک فرق نوٹ کیجئے، یہ فرق ہوتا ہے اس فوج کا جو نیشنل آرمی ہوتی ہے اور اس فوج کا جو آکوپائیڈ آرمی ہوتی ہے۔ اگر یہ فوج باہر کی ہو، یہ 100 کو بھی مار کے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ فوج اگر اپنی ہو، پولیس اپنی ہو، اسی قوم کا حصہ ہو، لوگ اگر متشدد نہ ہوں، توڑ پھوڑ نہ کر رہے ہوں، پولیس والوں کو مار نہ رہے ہوں، وہ ماریں گے کیونکہ حکومت اوپر سے ملا ہوا ہے، لیکن ایک حد کے بعد وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اس فوج نے لاہور میں انکار کیا ہے لوگوں کو مارنے سے، 77 کی تحریک میں یہ ہوا ہے۔ وجہ کیا بنتی ہے؟ اب یہ تھوڑا سا ایک کرٹیکل نہیں یہ کہہ لیں سینسیٹیو سا ایشو ہے، لیکن چلیں سمجھ لیں۔ اصل جو رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے وہ تو بڑے افسر ہوتے ہیں نا، یہ جو صوبیدار جس نے گولیاں مارنی ہوتی ہیں، والدار، پولیس والا، نائب شاہب، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ بھی تو اسی قوم کے افراد ہوتے ہیں۔ ان کو جب آرڈر ملتا ہے یہ کام کرو
تو وہ اس حکم کے تحت آ جاتے ہیں سڑکوں پر. اگلا کام ہم خود کرتے ہیں. کیسے؟ جب ان کو پتھر مارا، اس پتھر مارنے کے نتیجے میں ذاتی دشمنی ہو گئی. اب اس نے جان بچانے کے لیے بھی آپ کے اوپر آنا ہے. گالی دی تو اس کے اندر غصہ پیدا ہوا، وہ آپ پولیس والے کو دیں یا فوجی کو دیں، پھر اب مسئلہ ذاتی ہو گیا، پھر اس نے ٹھکائی پوری کرنی ہے. اگر آپ اس معاملے میں صبر کرتے ہیں، ہاتھ باندھے رکھتے ہیں، مار کھاتے ہیں لیکن جوابی وار نہیں کرتے، تو مارنے والے ہاتھ اپنوں کے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. وہ یہاں ایک کو مار کے جائے گا، رات کو سوچے گا ضرور کہ میں نے ایک مظلوم آدمی جو اللہ کے دین کا مطالبہ کر رہا تھا اس کو قتل کر دیا ہے. اور اگلے دن جب گھر بات کرے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کا جو بھانجا تھا وہ اس کے شہر میں مارا گیا ہے. یہ چیزیں جب گرو کرتی ہیں، 10 دن گزرتے ہیں، مہینہ گزرتا ہے، تو نچلے رینکس کے اندر بے چینی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. گفتگویں شروع ہو جاتی ہیں، چیمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر رپورٹیں اوپر جانا شروع ہو جاتی ہیں کہ جناب لوور رینکس کے اندر بے چینی ہے. اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم کے لیے ہائر رینکس نے اپنی دولت باہر رکھی ہوتی ہے کہ جب یہ ٹائم آئے گا ہم ہیلی کاپٹر پہ بیٹھیں گے یا چارٹرڈ جہاز پہ بیٹھیں گے یا کوئی C-130 پہ بیٹھیں گے اور پھر کر جائیں گے. اشرف غنی بھاگا یا نہیں بھاگا؟ یہ تو آپ سب نے دیکھا نا. اور ڈالر وہ کہتے ہیں جہاز بھر کے بھاگا، پھر بھی رہ گئے تھے پیچھے. تو ہمارے والے تو سیانے ہیں، انہوں نے پہلے ہی باہر بھیجے ہوتے ہیں. شاہ ایران بھاگا تھا یا نہیں بھاگا تھا؟ تو یہ اگر ہنڈیا پکا کے کھائیں گے تو اس کے اندر مٹھاس آئے گی. اگر یہ ویسے ہی کچی کھانے کی کوشش کریں گے تو پھر داڑھی پہ بھی گرے گی، خرابی بھی پیدا ہو. آپ کہیں گے نہیں یار یہ انقلاب کا یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بھائی پکنے تو دیتے.